السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی خاص مسئلہ نماز کے تعلق سے میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ اخیر تک پورا ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس مسئلے کے ذریعے فائدہ حاصل ہو۔ یہ مسئلہ نماز سے ایسا متعلق ہے، اس مسئلے کا تعلق نماز سے ایسا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ مسئلہ مکمل سمجھ میں آئے، اور آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹ کے ذریعے آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے کے وقت تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد ہر نماز میں یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، اور ثنا تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا سنت ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، اگر کوئی نماز میں فرض کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کوئی واجب کو چھوڑ دیتا ہے بھول کر، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اخیر میں وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر واجب بھی چھوٹ گیا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے، یعنی وہ نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر کسی سے سنت چھوٹ جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سنت چھوٹ جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر سے نماز پڑھ لے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن بہرحال سنت چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بھول کر یا جلدی میں ہے کسی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بار بار سنت چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، یعنی اس کی عادت ہی بن گئی ہے، مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا سنت ہے، اور کسی نے عادت بنا لی کہ کسی نماز میں وہ ثنا پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ عادت بنا چکا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور اس کے بعد میں فوراً سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، یعنی ثنا بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو سنت چھوڑنے کی عادت بنا لے گا وہ شخص ضرور گنہگار ہوگا۔ عادت نہیں بننی چاہیے، کسی وجہ سے کبھی سنت چھوٹ جائے تو رخصت ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال مسئلہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سچویشن یہ پیش آ جائے کہ وہ جب جماعت میں شامل ہونے آیا تو امام صاحب ثنا پڑھ کے قرات شروع کر چکے تھے، اب جب امام صاحب قرات شروع کر چکے ہوں اس کے بعد یہ نیت باندھے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثنا پڑھے یا امام صاحب کی قرات سنے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ ہی نیت باندھتا ہے تب تو ہر کوئی ثنا پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے ساتھ نیت نہ باندھا، لیٹ ہو گیا، لیٹ ہونے کی وجہ سے امام صاحب ثنا پڑھ کے قرات شروع کر چکے، تو اب اس کے لیے مقتدی کے لیے مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ یہ آیا نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے یا امام صاحب کے ساتھ میں قرات ان کی سننا شروع کرے اور خاموشی کے ساتھ ان کی قرات سنے۔ تو یاد رکھیں اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتا دیا کہ ثنا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے، سنت ہے، اور قرات امام صاحب کر رہے ہوں تو قرات کا سننا یہ واجب ہے۔ تو دو مسئلے اس طور پر ہیں کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں امام صاحب قرات جو کرتے ہیں وہ آہستہ آواز سے کرتے ہیں، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں امام صاحب کی قرات بلند آواز سے ہوتی ہے، یعنی جہری نماز اور سری نماز۔ جن نمازوں میں بلند آواز سے، تیز آواز سے قرات کی جاتی ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں، اور جس نماز میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے اس کو سری نماز کہتے ہیں۔ تو جہری نماز یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مغرب، عشاء اور فجر، یہ تین نمازیں، اور ہفتے میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے یا عیدین وغیرہ کی نماز ہو جائے، تو مغرب، عشاء اور فجر یہ جہری نمازیں، یعنی اس میں بلند آواز سے قرات امام صاحب کرتے ہیں۔
تو اگر کوئی امام صاحب کے ساتھ ایسا شریک ہوا کہ امام صاحب قرات شروع کر چکے تھے اور اس کے بعد میں یہ نیت باندھا اور امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں، امام صاحب کی آواز آ رہی کہ قرات شروع ہو گئی ہے، تو اب مقتدی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیت باندھ کے خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات سنے گا، ثنا نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے جو کہ کسی مجبوری کے تحت چھوڑ سکتے ہیں، اور امام صاحب کی قرات سننا یہ واجب ہے، اور واجب کی تکمیل یہ ضروری ہے۔ سنت کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیں تو رخصت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جن نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں ان نمازوں میں مقتدی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر بعد میں آیا اور امام صاحب کی قرات چل رہی ہے تو یہ ثنا نہ پڑھے، ثنا چھوڑ دے اور خاموشی کے ساتھ نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے اور امام صاحب کی قرات سنے، کیونکہ اس پر قرات سننا یہ واجب ہے۔ اب ثنا پڑھنے کی اجازت اس کو نہیں ہے مقتدی کو۔ یہ ان نمازوں کے لیے مسئلہ ہے جن نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ مقتدی کو ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مقتدی امام صاحب کی قرات سنے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جن نمازوں میں امام صاحب قرات آہستہ آواز سے کرتے ہیں، یعنی آواز ان کے مقتدیوں کے پاس نہیں پہنچتی ہے، بالکل دھیمی آواز میں قرات کرتے ہیں، تو ان نمازوں میں جو ہے مقتدی کو اختیار ہے۔ اختیار اس طرح ہے کہ اگر وہ چاہے تو ثنا پڑھ لے اور چاہے تو نہ پڑھے، یعنی وہ مقتدی جو امام صاحب کے ساتھ نیت باندھیں گے وہ تو پڑھتے ہیں اور انہیں پڑھنا بھی چاہیے۔ وہ مقتدی جو امام صاحب کے ساتھ نیت نہیں باندھا بلکہ بعد میں آیا اور جماعت میں شریک ہوا اور امام صاحب پہلے سے نیت باندھ چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نیت باندھ چکے ہوں گے تو ان کی ثنا ختم ہو گئی ہوگی اور وہ قرات کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال قرات کی آواز نہیں آتی ہے، تو اب مقتدی اگر چاہے تو ثنا پڑھ بھی لے اور چاہے تو نہ پڑھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ثنا پڑھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، امام صاحب قرات تو کر رہے ہیں لیکن قرات کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب جب آواز نہیں آ رہی تو قرات سننا اس پر واجب ہوا نہیں، لہٰذا یہ سنت کی تکمیل کر لے، یعنی ثنا پڑھ لے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نیت باندھا اور خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر یہ سوچ کر کہ امام صاحب قرات تو کر رہے ہیں لیکن آہستہ آواز سے قرات کر رہے ہیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، یہ سوچ کر ثنا پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ پڑھ لیا جائے۔ تو دو طریقے ہوئے، یعنی جہری نماز میں جس میں امام صاحب زور آواز میں، تیز آواز میں قرات کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی بیچ میں آتا ہے اور قرات امام صاحب کی شروع ہو گئی ہے تو مقتدی کو ثنا پڑھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، وہ خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات سنے گا۔ اور جن نمازوں میں امام صاحب قرات آہستہ آواز سے کرتے ہیں ان نمازوں میں مقتدی کو اختیار ہے، چاہے تو پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے، لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ اگر بیچ میں آیا امام صاحب کی قرات چالو ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہے تو اب مقتدی کو اختیار ہے، نہیں پڑھے گا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور پڑھ لے گا ثنا تو اس کے لیے اور اچھا ہے اور بہتر ہے۔ یہ مسئلہ ہوا اس شخص کے لیے جو امام صاحب کی قرات شروع ہونے کے بعد جماعت میں شریک ہوا ہے، چونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور لوگ بار بار اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر ہم بیچ میں آئے اور امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں تو ہم ثنا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔